طرح کوئی سیلس پرسن ہوتا ہے جو بڑی کنونسنگ طریقے سے آپ کو گاڑی بیچنے کی کوشش کرتا ہے. سائن آپ نہیں کرنے ہیں آخر میں, آپ اس کو نہیں بلیم کر سکتے کہ تیری وجہ سے میں نے سائن کیا. سائن تو آپ نے کرنے, پیسے آپ نے دینے. اگر وہ آپ کو کنونس کر لیتا ہے تو وہ پھر آپ کی غلطی ہے, رائٹ. تو یہاں اس دوسرے سوال میں اصل ایول کیا ہے, اصل شر کیا ہے؟ اصل شر شیطان, ہمارے اندر ایک شر موجود ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, اور ہمیں یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں خود ذمہ داری لینی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا یار مجھ پہ شیطان چڑھ گیا تھا, اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا, میں کچھ اور بن گیا تھا, اور میں یہ ذمہ داری نہیں لینی اپنی. لیکن قرآن میں انسان کو اپنی ذمہ داری لینی ہی لینی ہے. وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایک دن میں شیطان کو کہوں گا شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. یہاں تک کہ قیامت کے دن جو مکالمہ ہے ہمارے اور ابلیس کے درمیان, جو ہمارے ساتھ معاذ اللہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ابلیس کا مکالمہ ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کب کہا تھا, میں تو تمہیں چوائس دی تھی, تمہیں فورس تھوڑی کیا تھا. ماں انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میری کوئی اتھارٹی تھی تمہارے اوپر. اس وقت اللہ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تمہاری کوئی حکمرانی نہیں ہوگی. تو سلطان عربی میں کنٹرول کو بھی کہتے ہیں. میرے بندوں پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, یعنی وہ وسوسے کی حد تک جا سکتا ہے, اس کے مزید اس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں. تو یہ بھی یہ ایک ہمیں سمجھنے کو کہ جو شر ہے دنیا میں اس کو آپ صرف شیطان پہ بلیم نہیں کر سکتے. شر پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, فیصلہ انسان کے اختیار میں, فیصلہ انسان کے اختیار میں, اس لیے وہ ذمہ دار بھی خود ہے ان کے کانسیکوینسز کا, اس کے نتائج کا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا شیطان کی وجہ سے ہوا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. کافی دفعہ ہمارے کلچر میں سنا گا جن چڑھ گیا کسی پہ, شیطان چڑھ گیا, اس پہ سیب کا سایہ آ گیا ہے, پوزیشن ہو گئی ہے, اب اس پہ سے جن اتارنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی, اب شیاطین میں سے سب سے بڑا شیطان ابلیس ہے, یہ تو سب مانتے ہیں. اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا انک من الصاغرین, تم چھوٹوں میں سے ہو, تم چھوٹوں میں سے. وہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود, اور یہ الفاظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, ہم سب موجود تھے نا, تو ہم سب کے وجود میں ہم سارے گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بغیر شک اس سے کہہ دیا کہ وہ چھوٹوں میں سے ہیں. چھوٹوں میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں, ایک جس کے پاس قدرت نہ ہو اتنی, اور دوسرا جس کی عزت نہ ہو. صغیر عربی میں صاغر کسی کو چھوٹا محسوس کرانا, کسی کی بےزتی کرانا بھی ہوتا ہے. تو اب تمہاری کوئی عزت نہیں رہی اور کوئی حیثیت نہیں رہی, اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری کوئی صلاحیت نہیں, تم کیا چیز ہو, حقیر سی چیز ہو تم. شیطان میں بتایا تھا جو چیز وہ فیل کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چیزیں فیل کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تمہاری گنجائش نہیں تمہارے لیے کہ تم تکبر کرو. اس کا مقصد کیا بن گیا, ہمیں تکبر ڈالنا, ایک دوسرے کا کمپیریزن کر کے ہمیں اپنے آپ کو اوپر چڑھانا. اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تم ساحر ہو, تمہارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. شیطان کے جاب میں سے ہے ہمیں کنونس کرنا کہ شیطان کے پاس اتنی پاور ہے, اتنا کنٹرول ہے کہ وہ انسان کے اوپر چھا سکتا ہے, اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے. اب اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ شیطان بول رہا ہے, وہ انسان بھی نہیں بول رہا. یہ سب نان سینس ہے. کیوں نان سینس ہے؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور سائیکالوجی کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں قرآن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تمہیں کبھی میرے کسی بندے پر کنٹرول نہیں ہوگا. قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا. پھر جب سب سے بڑا, اگر کسی پہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہو, اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کی پوزیشن ہو گئی ہے, اس پہ چڑھ گیا شیطان, ہے نا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اگر یہ واقعی حقیقت ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن میں روحانی مسائل کا سب سے بڑا حل قرآن خود ہے. اور قرآن میں کون سی صورت ہے جس میں شیطانوں سے ہمیں چھٹکارا دلایا گیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ہے نا. اس کے آخر میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس, نات من شر المسیطر, کنٹرول کرنے والے, حاوی آنے والے کے شر سے بچا لے. جو چڑھ جاتا ہے, جو کنٹرول کر لیتا ہے, اس کے شر سے بچا لے. نہیں, جو وسوسے کرتا ہے. قرآن نے خود کہہ دیا اس کی حد وسوسے تک کی ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے, نہ کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے, اس دن ابلیس خود کہہ رہا ہے میری تو کوئی اتھارٹی نہیں تھی. اگر وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے میں نے پوزیشن کر لی تھی, ایک دو تین تو میں نے قابو کر لیے تھے اپنے اندر, اس نے تو یہ بات نہیں کی قیامت کے دن. تو قرآن میں کئی مقامات پر بہت واضح طور پر یہ بات دکھا دی گئی ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر کوئی اور مخلوق حاوی آ جاتی ہے, انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح دی ہے, نفسیاتی مرض ہوتے ہیں, اسکیزوفرینیا ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے. وسوسہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ ایک چیز ہے, اور وہ ایکسٹریم بھی ہو سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے.
لیکن یہ انسان کوئی سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی جن چھا گیا تھا، جن چڑھ گیا تھا، اور پھر اس کی کوئی چوائسیز نہیں کہ اندر کوئی ریموٹ کنٹرول اور چلا رہا ہے، یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے. یہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کے واقعی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بیچاروں کے، جن کو واقعی کوئی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے یا اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو ڈائگنوز کرنے کے بجائے ہم اس میں سے جن اتار رہے ہوتے ہیں سارا دن. یہ لوگ کہ اس میں سے آصف کا سایہ اتار دیں. اور یہ قرآن سے دوری کی ایک اصل میں مثال ہے کہ یہ ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ بنا دیا ہے، اتنا بڑھا چڑھا دیا ہے کہ اس کا اصل میں ہماری کتاب سے اتنا ڈائریکٹ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو I thought کہ یہ بات بھی شروع سے ہی ہمیں کہہ دینی چاہیے کہ جب یہ مخلوق بنی تھی، اگر یہ واقعی خطرہ ہوتا تو اس وقت یہ کہنے کی بات تھی انسانیت کو کہ دیکھو تم زمین پہ آ رہے ہو، ذرا دیکھ کے رہنا، اگر رات کے کسی درخت کے نیچے سے گزر گئے نا تو جن آ کے چڑھ جائے گا تمہارے اوپر. کیا خبرداری کی گئی ہے؟ شیطان وسوسہ کرے گا، اس کے وسوسے سے بچنا، یہ تمہارا دشمن ہے. اس سے آگے اگر یہی سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے نزدیک، جن چڑھ جانا اگر واقعی حقیقت ہوتی تو اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا. تو یہ کیسے ممکن ہے قرآن اس کے بارے میں وارن ہی نہ کرے، انسانیت کو تیاری نہ کرے اس مصیبت سے بچنے کے لیے. تو شیطان کا مقصد ہے اپنے آپ کو طاقتور دکھانا اور ایسا دکھانا کہ اس کا واقعی کنٹرول ہے ہم پہ. تو جب ہم یہ چیزیں مان لیتے ہیں نا تو ہم شیطان کی گیم کھیل رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بلکہ گیم کھیل رہا ہے، ہم اس کو مان چکے ہیں.